تو انتظار میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ نے اگر ہمیں چند دن کے لیے پیدا کرنا تھا تو اتنی خواہشیں کیوں رکھی؟ پرندوں میں یہ خواہشیں کیوں نہیں؟ 1000 سال پہلے کوا جیسے گھونسلہ بناتا تھا آج بھی ویسا ہی بناتا ہے. 1000 سال پہلے سانپ جیسے بل میں گھستا تھا وہ آج بھی ایسے ہی کرتا ہے. شیر اپنی کچھار میں نے دیکھی کینیا کے جنگل میں اپنی آکانا 2000 سال پہلے بھی ویسے ہی بناتا تھا آج بھی ویسا ہی. انسان غاروں سے چلا اور ہزاروں فٹ اوپر کی بلندیوں پر اس نے عمارتیں بنائیں. گدھوں سے چلا اور 380 جہاز بنا لیے جو 580 مسافروں کو لے کر میں نے کئی دفعہ سفر کیا چلتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عقلی بات کر رہا ہوں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ لیطمئن قلبی. ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، اللہ کا نبی کا فرمان کافی ہے کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہوگی، جہاں ہر چاہ پورا ہوگا. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعِي أَنفُسُكُمْ تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. تو انسان اگر صرف اس زندگی اور اسباب کو سامنے رکھے گا تو وہ غلط چلے گا، اس کو چلنے کا طریقہ نہیں آتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا جو ان کو بتاتے تھے کہ یہ سب خواہشیں یہاں پوری نہیں ہو سکتی، تم سب کچھ کر لو، موت کو کیا کرو گے؟ نوح علیہ السلام 950 سال زندگی گزاری، تبلیغ کی، پھر اس کے اوپر 500 سال زندگی گزاری. وہ بھی کہیں گے ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا. تو وحی کے لیے پھر اللہ آسمان سے علم اتارتا ہے، کسی بندے کو منتخب کرتا ہے، وہ ان کو وہ باتیں بتاتا ہے جو ان کو نظر نہیں آتی، وہ انکار کرتے ہیں. اس پر اللہ ان کو معجزہ دیتا ہے، ایک ایسا کام ان سے کرواتا ہے جو کوئی کر نہ سکے کہ یہ دیکھو یہ انسانی بس سے باہر ہے، تو میں نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا ہے. وہی اللہ کہہ رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے. صالح علیہ السلام کی قوم، میں گیا ہوں وہاں، ان کے گھر دیکھے میں نے، پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بنایا، شہر بنایا ہوا. تو کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو اس پتھر سے اونٹنی نکال جو آتے ہی بچہ دے. تو اپنی طرف سے انہوں نے صالح علیہ السلام کو عاجز کر دیا، پتھر چٹان پھٹی، اونٹنی نکلی، بچہ دے دی. فرعون کہتا ہے کہ تو کہاں سے نبی بن کے آ گیا؟ اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں تمہیں کوئی دکھاؤں کارنامہ، قال فات بہ ان کنت من الصادقین فالقى عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین. تو وہ جو لاٹھی ہاتھ میں تھے وہی پھینک کے اتنا بڑا اژدہا بن گیا. تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے بھیجا. ہر نبی کو معجزے دیے، کچھ مذکور ہیں، کچھ کسی کا ذکر ہے، کسی کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے سب سے زیادہ معجزات دیے، سب سے زیادہ. سارے نبیوں کے معجزے ختم ہو گئے. آپ کا معجزہ قرآن ہے جو آج تک باقی ہے، کہ پوری دنیا کے فصیح و بلیغ عاجز ہیں کہ اس جیسی ایک سطر لکھ کے دکھا دیں. پھر آپ کے معجزات میں بہت بڑا معجزہ معراج ہے کہ کائناتی عقل، ہمت، سوچ بالکل ماننے سے منکر ہے، لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا. آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا، یہ حدیث پاک میں آتا ہے.
آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، حدیث پاک میں تھا۔ وانشق القمر میں بھی اس کا اشارہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ لیکن جو آپ کا معراج کا سفر ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ انسانی عقل دنگ ہے۔ کچھ لوگ اس کو خواب کہتے ہیں۔ اگر خواب ہے تو قریش مکہ کو اتنا لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے با کا صلہ ساتھ ملا ہوا ہے تاکید کے، ورنہ اسریٰ کے ساتھ با کی ضرورت نہیں ہے، سرا کے ساتھ با کی ضرورت ہے، اسریٰ کے ساتھ تو با کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعبدہ باب افعال متعدی ہوتا ہے، تو تم مانو نہ مانو میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا، اس لیے بعبد رسول نہیں فرمایا، بے نبی نہیں فرمایا، بعبدہ۔ دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ بلندیوں کا سفر جھکنے سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان بلندیاں بندہ بن کے کرتا ہے، وہ علامہ بن کے نہیں کرتا۔ بلندی پہ چڑھنا ہو تو جھک کے چلنا پڑتا ہے۔ کوئی اس طرح کر کے چڑھے گا اوپر پہاڑ پر تو پیچھے گرے گا۔ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس نے کائنات کو عاجز کر دیا۔ لیکن آئنسٹائن نے، یہ جرمن تھا اور اس کو یہودی تھا، تو یہود کی نفرت میں ہٹلر نے اس کو نکال دیا تھا، یہ امریکہ چلے گیا۔ پھر یہ ہیوسٹن میں رہا، وہاں اس کا 1953 میں انتقال ہوا۔ تو وہ سائنس کا نبی کہا جاتا ہے۔ اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جو معراج پہ صادق آتا ہے کہ اگر روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 1,86,000 یوں کیا اور 1,86,000 مائل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر طے ہو گئی۔ اگر کوئی انسان اپنی رفتار روشنی کے برابر کر لے تو اس کے لیے ٹائم رک جائے گا، ٹائم اس کے لیے رک جائے گا۔ یہ ایک آج کی عقلی بات ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو روشنی کیا پتہ نہیں کس رفتار سے اللہ اپنے حبیب کو لے کر گیا۔ رات اسرا، رات کا سفر، اللہ کی طرف جو سفر ہے نا وہ رات کو ہی طے ہوتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کا اس وباللیل وبالاسحار هم یستغفرون کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کے ساتھی بہت تھوڑا سا ہوتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ تو اس کے ہر لفظ پہ غور کرنا کہ تھوڑا ہونے کا مطلب کیسے پایا جاتا ہے۔ کانا فعل ناقص، تو تھوڑا کا مطلب آ گیا۔ قلیل ویسے ہی تھوڑا، من تبعیض کا ہے، جو چیز کو باز کر دیتا ہے وہ بھی تھوڑا۔ من اللیل ما مصدر کا ہے جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، چھوٹا کر دیتا ہے۔ حجا مختصر نیند کو کہتے ہیں، گہری نیند کو نہیں کہتے ہوئے صبح آپ کو اٹھا رہے ہیں فجر ہو گئی اٹھو اٹھو اٹھو، کم نیند۔ کانو تھوڑا، قلیل تھوڑا، من اللیل تھوڑا، ما تھوڑا، حجا تھوڑا، اور پھر وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر وہ پچھلی رات کو بیٹھے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رات کے جاگنے کی بیٹا عادت ڈالو، چاہے 2 نفل پڑھ کے 2 نفل پڑھو، لیکن کوئی نہ کوئی تمہارا نام آ جائے کہ یہ بھی رات کو ماتھا ٹیکتے تھے۔ رات ہی اللہ کے نبی پر وہی رات کے وقت اتری جب آپ غار حرا میں تھے، دن میں جبریل نے رات کو آئے، پیر کی رات کو تشریف لائے اندھیرے میں۔ تو خیر اس اسرا بعبدہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر لے گئے۔ خواب میں تو کہیں بھی چلے جاؤ، میں جنت میں گیا، جنت دیکھی میں نے خود 2 دفعہ،
تو خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب یہ بلندی کب آئی؟ جب آپ تھک کے چور ہو گئے. 10 دن کے اندر 2 آسرے اللہ نے اٹھا لیے. حضرت ابو طالب باہر تھے، حضرت خدیجہ اندر تھیں. 10 دن کے وقفے سے دونوں فوت ہو گئے. تو آپ ٹوٹ گئے اور بکھر گئے. ابو لہب نے پہلے کہا کہ میں اب تیرا کفالت کروں گا. تو ابو جہل نے کہا تو کرے گا کفالت؟ جو محمد کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. تو اس کا میٹر گھوم گیا. اس نے حرم میں اعلان کیا بنو ہاشم کی کوئی کفالت نہیں ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرضی کرو. اس کے بعد وہ اوجڑیاں ڈالی گئیں اور گردن میں کپڑا لپیٹ کے اس کو مروڑا گیا اور گھسیٹے گئے، تھپڑ پڑے. یہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ہوا ہے. وہ پہلے رکاوٹ تھے. تو جب آپ بے بس ہو گئے تو آپ نے طائف کا سفر کیا. طائف کے سفر میں جو پتھر پڑے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہ پرانا طائف ہے. وہاں مجھے لے گئے کہ کتنے 3 میل آپ دوڑتے رہے اور پتھر پڑتے رہے. جب آپ مکہ واپس پہنچے تو آپ اس قدر کفار کی وہاں مطلب ان کا ایسا خوف چھایا ہوا تھا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہوئے. آپ نے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو، تمہاری پناہ میں مکے میں آئی. اسباب کی دنیا ہے، نبی بھی اسباب اختیار کرتے ہیں. اگر آپ چلے بھی جاتے کوئی روکنے والا نہ ہوتا. اس نے کہا میں نہیں دیتا. پھر آپ نے اخنس بن شریک سے کہا کہ مجھے پناہ دو. اس نے کہا میں نہیں دیتا. پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا. پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام دیا. تو مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لے کر آیا اور آپ کو تلواروں کے سائے میں حرم شریف لایا. کہا کہ آج کے بعد میری پناہ میں ہیں، کوئی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ابو جہل نے پوچھا تم اپنے مذہب پر ہو یا محمد کے مذہب پر؟ کہا نہیں میں اپنے مذہب پر ہوں، اپنے دین پر ہوں. کہا ٹھیک ہے پھر ہم اس کی رعایت کریں گے. اس واقعے کے بعد معراج کا واقعہ ہوا کہ جب آپ ٹوٹ گئے اور پس گئے. الا من تکلنی، کیا درد ہے ان الفاظ. الا من تکلنی، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. طائف کے بعد کی دعا ہے اشکو الیک طوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. یہ حوانی علی الناس میں جو پکار اور فریاد ہے پہاڑوں کو پگھلا دے. یا اللہ تو نے مجھے لوگوں کے سامنے بے بس کر دیا. پتھر مار مار انہوں نے میرا یہ حال کر دیا. الا من تکلنی، کس کے حوالے تو نے کر دیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا نظام چلا. چلیے یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کے لیے بلا رہے. اسرا، سبحان الذی اسرا. تمہیں بھی اگر معراج چاہیے تو نماز ملی ہوئی ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین ایک عام مقولہ ہے. نماز کو خوبصورت بنا لو تو اللہ معراج کا ذائقہ نصیب فرمائے گا. تو آپ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ کو حتیم لے جایا گیا اور 2 تھال تھے سونے کے. ایک میں زمزم کا پانی تھا اور ایک میں نور تھا. تو جبریل نے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا اور آپ کا سینہ چاک ہو گیا اور آپ کا دل نکال کے باہر لے لیا. اور آپ دیکھ، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے نا، تو اتنا حساس آپریشن ہوتا ہے اس کا. وہ دل نکالتے نہیں، دل وہیں ہوتا ہے اور اس کو پوری ایک مشین کے ساتھ مصنوعی سانس دیا جاتا ہے. وہ مشین بند ہو جائے آدمی مر جاتا ہے. لیکن جبریل نے دل کھینچ کے باہر نکال لیا، پھر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس میں وہ جو نور لائے تھے وہ سارا اس کے اندر بھرا. پھر اس کو ایسے کیا تو وہ بند ہو گیا. پھر اپنی جگہ پہ رکھا تو رگیں آ کے جڑ گئیں اپنے آپ. سبحان فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر دے. اور پھر ایسے ہاتھ پھر یہاں سے لے کر یہاں ناف سے نیچے تک چیرا تھا دل کو. پیٹ کو بھی دھویا، پیٹ کو بھی دھویا اور دل کو بھی دھویا اور یہاں سے لے کر یہاں تک
پیٹ کو چاک کیا، پیٹ کو کاٹا اور کوئی نشان نہیں تھا. جب جبریل نے ہاتھ پھیرا تو ویسے کو ویسے تھا. پھر ایک سواری جو خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی، براق، اس پر آپ کو باہر وہ کھڑی تھی، سوار کرایا گیا. اور آپ نے فرمایا مجھے جبریل، وہاں جب اس پر سوار ہوا تو وہ کودنے لگا تو جبریل نے کہا تیری پشت پہ ان سے افضل ہستی آج تک نہیں سوار ہوئی، یہ خاتم الانبیاء ہیں. تو ایک دم وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. پھر وہاں سے آپ کو لے کر مدینہ آئے، کہ اتریے 2 نفل پڑھیے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. پھر وہاں سے آپ کو لے گئے کوہ طور پر، کہ یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ سے اللہ بات کرتے تھے، 2 نفل پڑھیے. پھر بیت اللحم لے گئے، حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش، کہ یہ عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے. پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، کا میں نے دیکھا وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ کو بیت المقدس لایا گیا. اب یہ واقعہ دونوں طرح کی روایت ہے، پہلے پیش آیا یا آپ کے اترنے کے بعد پیش آیا، کہ سارے ارواح انبیاء جمع تھی. اس دن وہ تو معبد ہی تھا، مسجد تو ہمیں ملی، پہلے مسجد تو تھی نہیں. کسی امت کو مسجد نہیں ملی، عبادت گاہ. وہ عبادت گاہ کا دروازہ بند کرنے لگا، خادم تو بند نہیں ہو رہا تھا، جو پورا زور لگایا نہیں بند ہوا. تو اس نے مستری بلایا، تو انہوں نے کہا اس کی جو اوپر والی ایسے ڈاٹ ہوتی تھی، اب تو لوہا ڈال دیتے نا، تو وہ اس طرح کر کے ڈاٹ ڈالتے تھے، وہ نیچے آ گئی ہے، دروازہ بند نہیں ہو رہا. تو جو معبد کا پادری تھا اس نے کہا ڈاٹ نیچے نہیں آئی، آج آخری نبی کے آنے کا دن ہے، یہ ان کے استقبال میں دروازہ کھلا رہے گا. حالانکہ آپ کو دروازے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کرام دیا. جہاں انبیاء سواری باندھتے تھے وہاں اپنے براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے. سارے انبیاء کی ارواح جمع تھیں. تو جبریل نے آپ کو آگے کھڑا کر کے نماز پڑھوائی اور اس بات پر مہر لگائی کہ آپ نبی الانبیاء ہیں. اب نبیوں کے بھی نبی ہیں، پچھلوں کے بھی نبی ہیں اور اگلوں کے بھی آپ نبی ہیں، اور آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کا آسمان کا سفر شروع ہوا تو براق پہ نہیں ہوا، نہ جبریل نے آپ کو اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، نہ پروں پہ بٹھایا. اللہ اپنی قدرت سے آپ کو لے کر گیا پہلے آسمان پر. دیکھو بچوں، ہر انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے، بلندی ملے، نام ہو، شہرت ہو، اور ذریعہ بناتا ہے صرف پیسے کو. لوگ سیاست میں آتے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا، وہ ایسے بے نام ہوتے ہیں کہ اگلا نام بھی چلا جاتا ہے. اللہ اس واقعہ سے بتا رہا ہے اگر بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، نیک نامی، شہرت سے مراد برے معنی میں نہ جائے، نیک نامی تو ہر ایک کی طلب ہے، چاہتے ہو، اور دنیا میں بھی اپنی مقام اور وقار کو پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اپنا آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ کے نبی کے سپرد کر دو، تمہیں بلندیاں ملتی چلی جائیں گی. لیکن جب قوم اس حال پہ پہنچی ہو کہ سود کے بغیر تجارت نہیں، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں، تو پھر ذلت اور پستی کے سوا اور کیا ملے گا. پہلے آسمان پر گئے تو دستک دی، کسی کے پاس جانے کا، کسی بڑے کے پاس جانے کا ادب بھی بتایا گیا. اللہ نے بلایا ہے اور ساری کائنات میں سب سے محبوب ترین کو بلایا ہے. دروازہ بند ہے، دستک دی، اندر سے دربان بولا، من کا جبریل، من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ پتہ ہے فرشتوں کو بلایا گیا ہے، تمہیں آداب زندگی سکھا رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہیں. نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی. اس لیے میں نے وہ کتاب شروع کروائی ہے، کیف عاملہم، کہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزارنا. ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا، مرحبا برسول اللہ. تو آگے آدم علیہ السلام کھڑے تھے، ان کا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر وہاں سے اوپر چلے
تو آگے پھر دروازہ بند ہے، دستک دی جبریل نے، کمن کا جبریل، من معک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هل ارسل الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی تمہیں ملنے سے انکار کر دے تو یہ نہ کہنا بڑا متکبر ہے، اس حدیث کو یاد کرنا۔ سب کو پتہ ہے کہ آج آپ کی آمد ہے، هل ارسل الیہ، بلایا گیا؟ قال نعم ففتح الباب، دروازہ کھولا تو آگے یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ تو سب نے، دونوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان کا دروازہ پھر بند، پھر وہی بات دہرائی گئی، دروازہ کھلا، هل من جبریل من معک محمد هل ارسل الیہ نعم ففتح الباب۔ آگے گئے تو آگے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح۔ آپ نے کہا میں نے یوسف کو دیکھا، اعطی شطر الحسن، ساری کائنات کا حسن اکٹھا کیا جائے تو 1/2 پورے کا پورا یوسف کے پاس تھا۔ پتہ نہیں اللہ نے کیا شکل بنائی ہوگی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں بھی یہی بات دہرائی گئی، من معک هل ارسل الیہ۔ پھر دروازہ کھلا تو ادریس علیہ السلام، وہاں ایک لشکر گزر رہا تھا، آپ نے ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہ کہاں اس کا سرا ہے، ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا کہاں اس کا سرا ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کے لشکر ہیں، میں جب سے وہی لے کر آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، میں آج تک اس کی ابتدا انتہا کو نہیں دیکھ پایا۔ پھر انہوں نے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی۔ پھر وہاں سے 5ویں آسمان پر چڑھے، پھر وہی من معک هل ارسل الیہ۔ ہر دفعہ اجازت لی جا رہی ہے، ہر دفعہ۔ دروازہ کھلا، آگے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر گئے 6ٹھے آسمان پر، تو پھر وہی سوال جواب، دروازہ کھلا تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے مل کر جب چلے تو وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ نوجوان میرے بعد آیا ہے، لیکن اس کی امت جتنی جنت میں داخل ہوگی نا وہ سب سے زیادہ ہوگی، میری امت اتنی جنت میں نہیں جائے گی جتنی ان کی امت جنت میں جائے گی، مجھے اس پہ رونا آیا ہے۔ پھر اس سے اوپر گئے تو 7ویں آسمان پر پھر وہی سوال جواب ہوئے، اور اس کے بعد دروازہ کھلا تو ابراہیم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے، یا پھر ابراہیم علیہ السلام سفید داڑھی لمبی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم، سلام کیجئے۔ جبریل نے کہا سلام کیجئے۔ تو آپ نے ان کو سلام کیا، آپ نے ان کو گلے لگایا، ماتھا چوما۔ کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ماتھا چوما، گلے لگایا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب آگے چلے تو کہا یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیں۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ایک بات غور کرو، صحابہ نے کہا کہ اپنے صحابہ کو میرا سلام کہہ دینا، ورنہ پھر ہم تو نکل جاتے۔ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، تو قیامت تک جتنے اہل ایمان آئیں گے سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلے تو سدرۃ المنتہا پر آئے۔ منتہا ہے جہاں مخلوق کی حد ہو جاتی ہے اور آگے لا مکان شروع ہو جاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر بیت اللہ، بیت المعمور جسے کہتے ہیں، جس پر ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں طواف ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے۔ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی، اور کم از کم کائنات کو بنے 25 ارب سال ہو چکے ہیں جو سائنسدان کہتے ہیں۔ اسی کو مان لیا جائے تو اندازہ لگا لو، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے
اس پر اللہ کے انوار کی بارش ہو رہی تھی اور وہ آخری مقام تھا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے آگے جو جائے گا راکھ ہو جائے گا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو بخاری شریف کی روایت تو یہیں تک ہے، سدرۃ المنتہا تک۔ اب اس میں آگے علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا، اور دل بھی کہتا ہے اتنی دور بلایا تو دیدار تو کروایا ہی ہوگا، چونکہ ایک صحیح روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے اللہ کو دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی صحیح روایت ہے، وہ انکار کرتی ہیں نہیں دیکھا، کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دل کا وجدان یہ کہتا ہے، اور روایات صحابہ میں بھی بعض اس کے قائل ہیں کہ ملاقات ہوئی، بعض اس کے قائل ہیں ملاقات نہیں ہوئی۔ آگے پھر بڑے بڑے کبار محدثین ائمہ کے اندر دونوں قول چلتے ہیں، تو کسی ایک پہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری بات یہ ہوگی کہ جو اپنے دل کو لگ گیا اس کے اوپر پورا زور لگا دینا، دوسرے کی نفی کر دینا۔ جس چیز کا مجھ سے مواخذہ ہی نہیں، سوال ہی نہیں، تو اس پر میں جنگ کا بازار گرم کرتا ہوں۔ تو سدرۃ المنتہا سے آگے یعنی میرا دل کہتا ہے کہ زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، اور کیا باتیں ہوئیں اللہ جانتا ہے۔ یہ ایک حدیث مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ یا اللہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، سلیمان کے لیے ہوا نرم کی، وعلمت لداود الحدید، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے۔ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو خبر نہیں میں نے آپ کو جو دیا ہے کسی کو بھی نہیں دیا۔ کیا دیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جب بھی میرا نام آئے گا آپ کا نام میرے نام کے ساتھ آئے گا، سنگ سنگ چلے گا تیرا نام، ساتھ ساتھ چلے گا تیرا نام، رہے گا میرا نام، رہے گا تیرا نام، باقی سب فنا۔ تو کہ میرے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی۔ پھر اس سب میں آپ نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی۔ جنت 7ویں آسمان سے شروع ہوتی ہے، 7واں آسمان ہے اس کی بنیاد ہے، لیکن وہ پھر 7ویں آسمان سے باہر نکل گئی ہے۔ کتنی باہر نکلی ہے کوئی حساب کتاب کوئی نہیں۔ پھر اوپر چڑھتی ہے اور اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کی ڈائریکٹ چھت ہے اللہ کا عرش۔ آسمان ہم سب کے لیے چھت ہے، لیکن یہ مسجد کی چھت اس وقت ہماری قریب ترین چھت ہے۔ ساری جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہ ہے، ان کو نظر آئے گا۔ لیکن جو جنت الفردوس کے واسی ہوں گے ان کے لیے اس کی طرح ہوگا اللہ کا عرش، اور جتنا اللہ نے عرش کو ڈیزائن کیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، اتنا کسی شے کو بھی ڈیزائن نہیں کی اپنی مخلوق، اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اتنا کسی چیز کو بھی نہیں بنایا۔ تو آپ نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا۔ اب لوگ ترجمہ کرتے ہو تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نہر سے تصور چھوٹا آتا ہے، عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں۔ ایک محاورہ بن گیا کہ ہم کہتے ہیں نہریں بہتی ہیں۔ نہر عربی میں دریا ہے، بحر سمندر ہے۔ تو آپ نے دودھ کی نہر دریا دیکھا، شہد کا دیکھا، شراب کا دیکھا، پانی کا دیکھا۔ وہ ایک فردوس میں ایک بڑا حوض ہے جس سے وہ چاروں نہریں نکل رہی ہیں۔ اگر اس دنیا کو اٹھا کے کسی ایک نہر میں پھینک دیا جائے تو ایسا لگے گا جیسے ایک چھوٹا سا کنکر کسی دریا میں ڈال دیا ہو، یہ دنیا اس میں ایسے غائب ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھر دیا ہے،
پھر ایک چشمہ تسنیم آپ نے مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون. تسنیم سنام سے ہے. سنام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے چلتا ہے. چشمے یوں چلتے ہیں, وہ یوں چلتا ہے, ایسے کوہان بناتا ہے, اور وہ زمین پہ نہیں بہ رہا, ہوا میں بہ رہا ہے. ہوا میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اس کی طاقت کو چیلنج ہو سکتا ہے. تو ایسے فضا میں ہے, وہ جنت کی فضا میں بہتا ہے. وہ جنت کا سب سے اعلیٰ چشمہ ہے. تو آپ نے یہ سارے جنت کے مناظر دیکھے, جنت کی نعمتوں کو دیکھا, پھر جنت کے فرشتے کو دیکھا, بڑا خوبصورت, بڑا مستبشر, رونق والا چہرہ. کا یہ کون ہے؟ کہا یہ جنت کا فرشتہ ہے.